ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ آئیے حضرت علامہ مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ کی زبان فیض ترجمان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو منور و مجلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ قدم رسول پاک نے جلوہ دکھا دیا، قدم رسول پاک نے جلوہ دکھا دیا، طیبہ کی سرزمین کو سونا بنا دیا۔ قدم رسول پاک نے جلوہ دکھا دیا، طیبہ کی سرزمین کو سونا بنا دیا۔ اور دائی حلیمہ دائی تو دائی ہی رہتی، دودھ ان کا پی کے آپ نے رتبہ بڑھا دیا، دودھ ان کا پی کے آپ نے رتبہ بڑھا دیا۔ سرکار دو عالم کا فیضان نہ پوچھئے، ارے بے جان کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور مانا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ چوٹا باز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماض الجود والکرم وآلہ الکرام اجبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ماہ ربیع النور کا چاند نظر آ گیا، کچھ علاقوں میں نظر آیا، ہمارے علاقوں میں نظر نہیں آیا۔ خبر پہنچ ہی جائے گی، گواہی آ ہی جائے گی، اور پہلا چاند شروع ہو چکا۔ پورے سال میں جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے، ہم اہل سنت و جماعت ولادت رسول کی خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ ہمارا ہی حق بھی ہے، اور یہ ہمارا ہی وطیرہ ہے، حق بھی ہمارا ہے، اور کسی اور کو ہم منانے کیوں دیں؟ اللہ نے احسان بھی ہم ہی پر فرمایا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا جب اللہ نے ان میں رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ نے صرف، آپ یہ بات پر غور کریں ذرا کہ اللہ نے رسول سب کے لیے بھیجا ہے، صرف مومنین کے لیے نہیں بھیجا۔ رسول سب کا ہے، کسی خاص کمیونٹی کا نہیں، کسی خاص قوم کا نہیں، کسی خاص خطے کا نہیں، کسی خاص ملک اور شہر کا نہیں، بلکہ رسول پوری کائنات کا ہے۔ لیکن اچھا، اور پھر یہ رسول ہی نہیں صرف کائنات کا، یہ ساری کائنات کے لیے رحمت بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رسول کی رحمتیں ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، ویسے ہی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہے۔ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، تو یہ سارے جہانوں کی رحمت، سارے جہانوں کی رحمت، تو یہ سارے لوگوں کے لیے رسول، سارے کائنات کا رسول۔
اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو ہماری دنیا پتہ ہے، ہم انسانوں کی دنیا جانتے ہیں، جناتوں کی دیکھی نہیں لیکن جانتے ہیں، دیکھی نہیں لیکن جانتے ہیں کہ جناتوں کی بھی دنیا ہے، اور جناتوں کی اور ہماری دنیا میں بہت زیادہ فرق نہیں، سوائے اس کے کہ ہم ویزیبل ہیں، وہ انویزیبل، وہ دکھتے نہیں، ہم دکھتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے۔ تھوڑے ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہم سے تھوڑی زیادہ عمر انہیں ملی ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ جیسے ہم ہیں پوری لائف اسٹائل جیسی ہماری ویسی ان کی بھی ہے، جیسے ہم میں مومن ویسے ان میں بھی مومن، جیسے ہم میں کفار ویسے ان میں بھی کفار، جیسے یہاں منافقین وہاں بھی منافقین، اور جس طرح یہاں عید میلاد منانے والے وہاں بھی عید میلاد منانے والے، اور جیسے یہاں جلنے والے ویسے وہاں بھی جلنے والے ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ اگر سنا ہوگا، ہم تو بچپن سے سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا ابتدائی دور، تو اس وقت ایک بندے کا بت، جو پتھر کا بت تھا یا تانبے پیتل کا تھا، بت تھا، مورتی تھی، اور بولنے لگی۔ اب یہ بت بولنے لگا اور حضور کی خوب برائی کی، وہ جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ جھوٹا ہے، وہ ایسی دعوت دیتا ہے، یہ اس کی بات مت مانو، ایک اللہ کو مت مانو، میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میں ہی تمہارا خدا۔ اس نے اس سے بڑی ہاں کی، بڑی پھینکی۔ اب یہ بڑا خوش، ویسے تو پیشانی پٹک پٹک کر مر گیا، لیکن یہ کبھی بولا نہیں، لیکن آج بولا تو بڑا خوش ہوا، اے ہے آج تو بول پڑا، اور بولا بھی بڑے کام کی چیز، ہمارے دشمن کی بڑی برائیاں کر دی ہے۔ اب اس نے سارے لوگوں میں اعلان کر دیا، عام کر دیا، بھائی میرے بت نے، میرے خدا نے یہ باتیں کہی ہے حضور کے بارے میں، تو سارے لوگ جمع ہو جاؤ کل، اور کل آ جاؤ سارے لوگ، حضور کو بھی دعوت دے دی، آپ بھی آئیں، سنیں میرا معبود تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے، اس نے تمہاری کھل کر برائی کی ہے، تمہیں جھوٹا بنایا ہے، اور وہ معبود ہے، وہ خود کہتا ہے کہ اس نے تمہیں بھیجا ہی نہیں، تو پھر آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے، دوسرے دن سارے لوگ جمع ہیں، حضور بھی تشریف لے آئے۔ اب جب سب آ گئے، اس نے اب بدھ سے کہا ہاں بولو، اب اس نے بولنا شروع کیا، ہے نا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں، میں ان پر ایمان لایا، تم بھی ایمان لے آؤ، اگر ان پر ایمان نہ لائے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی و رسول ہیں، انہیں مانو، ان کی پیروی کرو، ان پر ایمان لاؤ، میری عبادت مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے انہیں بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا، اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ تعریف پر تعریف کیے جا رہا ہے، اب اسے بڑا غصہ آیا، تھا معبود، کل تک بڑا خوش تھا اس پر، لیکن آج جب یہ اسی کے خلاف بولنے لگا تو بڑا غصہ آیا، اس نے ماری لات، اور لات مار کر پھینک دیا۔ بلوانا جو تھا بولا نہیں، وقت پر جو بولنا تھا وہ کل بول رہا تھا، آج الٹا بول رہا ہے۔ اب سارے لوگ منہ لٹکا کر مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کھڑا ہے تلوار لیے، اور تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس نے سرکار کو سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا، کہا کون، یہ کیا حال ہے؟ کہا حضور میں آپ کا امتی، آپ کا امتی، آپ کا ماننے والا۔ کہا یہ تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، تلوار لیے کھڑے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہ حضور کل جس نے اس بت میں گھس کر جس جن نے آپ کی برائیاں بیان کی تھی اسے میں نے قتل کر دیا، اور اس بت میں آج میں گھسا تھا، اسے میں نے قتل کر دیا، آج میں گیا تھا اور آپ کی تعریفیں بیان کی ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان میں بھی مومن بھی ہیں، کفار بھی ہیں، جیسے یہاں ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی ہیں، اور جیسے ہمارے اندر کچھ چور اچکے ڈاکو ہوتے ہیں، ان میں بھی چور اچکے ڈاکو ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہو کسی، یار میں نے تجوری میں پیسہ رکھا تھا غائب ہو گیا،
اب ہم کسی باپو وغیرہ سے جو ڈھونگی باپو اس کے پاس جائیں یا پھر یہ کہ ہم خود ہی اپنی عقل لگائیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تجوری تک پہنچتا کون ہے ہمارے گھر میں؟ ہاں ایک ہی تو ہے بیوی، اسی کے ہاتھ میں تو ہے، ہاں تو اسی نے لیے ہوں، اسی نے نکالے ہوں گے۔ ہاں اب اس سے پوچھا بھائی تو نے نکالا؟ نہیں میں نے، ارے بول دے میں نہیں کچھ بولوں گا، بول دے تو نے نکالا؟ نہیں میں نے نہیں لیا۔ اب یہ دل میں کڑ رہا ہے نکالا اسی نے ہے لیکن بول نہیں رہی ہے، بتا نہیں رہی ہے۔ ارے ہو سکتا ہے جنات لے گیا ہو سکتا ہے لے گیا، یعنی کہ چور اچکے بھی موجود ہیں ان میں، نیکوکار پرہیزگار بھی ان میں موجود ہیں، نمازی بھی ہیں بے نمازی بھی ہیں، تو ہر طرح کے، ان کی دنیا ہماری دنیا سیم بالکل برابر۔ ہاں تو ایسے یعنی ہم جناتوں کی اس دنیا کو ہم جانتے ہیں، ایک دنیا فرشتوں کی ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہے، ایک ان کی ہے، اس کے علاوہ کتنی اور مخلوقات ہیں وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں، لیکن اللہ جن کا رب ہے، رسول ان کے لیے رحمت۔ تو اب جس کے لیے یہ رحمت ہے اور جس کے لیے یہ اللہ کا فضل ہے، رب فرماتا میں نے مومنین پر احسان کیا، تو مومنین کو چاہیے کہ وہ اس احسان کو فراموش نہ کرے، اس احسان کو بھول نہ جائے، بلکہ اس احسان کا شکر بجا لائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں نے آپ کو جو نعمت دی آپ اس کا تذکرہ کیجئے، اور آپ کو حکم ہے آپ اپنے اوپر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کیجئے، اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم ہوگی، امت پر جو نعمتیں ہوں گی امت ان نعمتوں کا تذکرہ کرے گی۔ اب رسول پر جو نعمت ہو رسول ان کا ذکر کریں گے، رسول ان کا تذکرہ کریں گے، رسول اس کی خوشیاں منائیں گے۔ اب رسول خوشی مناتے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ ویسے نبوت و رسالت تو پہلے ہی سرکار نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی مٹی اور پانی کا گارا تھے، تب بھی میں نبی۔ لیکن نعمت یہ کہ اللہ نے 40 سال کی عمر میں اپنے محبوب کو اجازت دی، اے محبوب نبی و رسول تو ہو، اب اعلان بھی فرما دیں، اب اظہار بھی فرما دیں، اب آپ کی بعثت کا وقت۔ تو اللہ کے رسول اس کے شکر میں اللہ کے رسول پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اب کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے، وجہ؟ سرکار فرماتے صرف ایک وجہ نہیں ہے، 2-3 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اسی دن پیر کے دن میری بعثت ہوئی، ایک وجہ یہ کہ اسی دن میں پیدا ہوا، تو اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ دنیا میں مجھے وجود کی عطا فرمایا، اللہ کے اس وجود دینے پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہ دن منایا، پیر کا دن منایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دیں، پہلا جو پوائنٹ اور نقطہ ہے وہ یہ کہ قل، اے محبوب آپ فرمائیں۔ ویسے اللہ چاہتا تو اللہ خود فرما سکتا تھا، اے لوگو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت جب ملے، فبذلک فلیفرحوا، تو اسی وجہ سے تمہیں چاہیے، تم پر ضروری ہے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ یہ ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا لیکن اللہ نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا، رب فرماتا قل، اے محبوب آپ کہیے نا، آپ کہیے، آپ اپنی زبان سے کہیے، اس لیے کہ جہاں جہاں ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا اہتمام فرمایا، خاص اہتمام، کوئی اہم حقیقت واضح کرنا چاہی، کوئی اہم حقیقت بیان کرنا چاہی، تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا۔ سب سے عظیم الشان حقیقت یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ نے فرمایا محبوب قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیں وہ اللہ ایک ہے، یعنی میری وحدانیت ویسے بہت سے لوگ مان سکتے ہیں، اے محبوب آپ کے بغیر بھی بہت سے مان سکتے ہیں، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہونا چاہیے، ایک کوئی نہیں ہے،
آپ کے بغیر بھی کچھ لوگوں کو یہ احساس ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. آپ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے دیکھیں ورقہ بن نوفل ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں, ان کے علاوہ حضرت حکیم ابن حزام ہیں. یہ سب ایسے لوگ ہیں, ان کے علاوہ بھی کچھ افراد ایسے جنہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی, ہمیشہ یہ تصور رکھا وہ ایک ذات ہے, نہیں پتا وہ کون ہے, وہ ایک اللہ, وہ ایک ایسی ذات ہے, ایک ہے تنہا یکتا کہ جس نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا. ابو بکر صدیق کے باپ ابو قحافہ, آپ کے والد ابو قحافہ بعد میں وہ بھی صحابی ہیں, یہ اپنے بیٹے ابو بکر کو جب چھوٹے ہیں, ہے نا, آپ کو نام پتا ہوگا عبداللہ ابن عثمان, ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ, آپ کے والد ابو قحافہ ان کا نام عثمان. تو عثمان ابو قحافہ اپنے بیٹے ابو بکر صدیق عبداللہ کو لے جاتے ہیں, چل بیٹا, کہاں کا پوجا کرنے, عبادت کرنے. اب لے گئے بت کے سامنے, یہ ہمارا خدا ہے, یہ ہمارا بت ہے, اس کے سامنے سجدہ کرو, اس عبادت کرو. صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں, یہ ایسے یا تو کھڑا ہے بیٹھا ہے جیسا بھی, لیکن ایسے ہی اسٹیچو بنا ہوا ہے, کوئی حرکت نہیں. اب ابو بکر صدیق کیا کر رہے ہیں, سامنے جو رکھا ہوا ہے کھانے پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے, لڈو وغیرہ اٹھاتے ہیں کھا لیتے ہیں, اس کے سامنے دیکھتے ہوئے کھا رہے ہیں. تیرا کھا رہا ہوں, ہمت ہے روکنے کی, تیرا کھا رہا ہوں, ہمت ہے روکنے کی. پھر کہتے ہیں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, مجھے کپڑے دے نا, میرے پاس کپڑا نہیں ہے, مجھے کپڑے دے. پھر دیکھ رہے ہیں کہ مکھی آ کر بیٹھتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, مکھی اڑاتا بھی نہیں. تو ابو بکر صدیق جواب دیتے, ابا اس کی کیسے عبادت کروں, اسے کیسے سجدہ کروں, اسے کیسے مانوں, جبکہ یہ اپنے اوپر سے بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا, اور یہ میں مانگتا ہوں کھانے پینے کے لیے اور کپڑا پہننے کے لیے, مجھے دیتا نہیں, میں کیسے اس کی مانوں, اس کی عبادت کیسے کروں. اب ابو قحافہ بڑا ڈانٹتے مارتے پیٹتے, لیکن صدیق اکبر ہیں وہ ڈٹے ہوئے, نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, وہ تو کوئی ایسی قوت ایسی طاقت, وہ اللہ ایک ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. اب اگر اللہ کی وحدانیت پر, اس کے ایک ہونے پر اگر مثالیں دی جائیں, قرآن میں بھی ہے اور ویسے بھی بزرگان دین کے اس میں بہت زیادہ ہے. اللہ نے تو بڑے واضح انداز میں اپنی یکتائی اور اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا اور سمجھانے کی کوشش کی لوگوں کو. میں ایک مثال دے دوں, صرف ایک مثال ہے نا, بات تو پھر ادھر سائڈ میں نکل گئی ہے, پھر ہم ریٹرن ہوتے ہیں. صرف ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے لوگو تمہارا کیا حال ہے. میں ایک دو مثال ایک سرسری طور پر دیتا ہوں. اے لوگو تمہارا کیا حال ہے, تم کیا سمجھتے ہو, ایک وہ غلام, ایک نوکر ہے جو 4-5 بندوں کا غلام ہے, ایک سے زیادہ بندوں کا غلام ان کی نوکری کرتا ہے, اور وہ سب کے سب آقا, وہ سب کے سب مالک, وہ سرکش ہیں, بالکل بیکار دماغ کے, سخت دماغ کے ہیں. اور ایک غلام ہے جو ایک آقا کا ہے, ایک آقا کا. اب ادھر یہ جو 2-4 کا غلام ہے, ایک کہتا ہے چائے لے آ, دوسرا کہتا ہے کپڑے استری کر لا, تیسرا کہتا ہے پانی گرم کر کے لا, نہانا ہے, اور سب ایک ساتھ کام سونپ رہے, یہ کر وہ کر وہ کر. اب یہ پریشان ہے کس کا کروں. اگر یہ کپڑے استری کرنے جاتا ہے, بے میرا پانی نہیں نکالا, اور وہ پانی نکالنے جا کے, بے ناشتہ لانے گیا نہیں ابھی تک, جلدی کر آفس جانا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں, تو اللہ فرماتا ہے کہ جو چند لوگوں کا غلام ہوگا وہ ان چند لوگوں میں, اور اب فرماتا ہے متشاکسین, وہ چند لوگ کیسے ہیں, بالکل اجڑے دماغ کے, بالکل سخت اور اکھڑ دماغ کے, بھیجے میں کچھ نہیں. یہ نہیں کہ مان جا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس کا کام کر لے, نہیں, کہتا نہیں پہلے میرا کر, وہ کہتا نہیں پہلے میرا کر, وہ کہتا نہیں پہلے میرا کر. کہتے ہیں ایسے لوگوں کے درمیان وہ پیس گیا, وہ حیران پریشان. اور ایک غلام وہ ہے جو ایک آقا کا, اس کا آقا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, جو کہتا ہے حکم بجا لاتا ہے. کہتے بتاؤ آرام میں کون ہے, چند لوگوں کا غلام یا ایک آقا کا غلام. رب فرماتا یقیناً ایک آقا کا غلام. تو تم اگر ادھر ادھر در بدر بھٹکو گے, اس کے بھی سامنے جھکے, اس کے سامنے, اس کے سامنے, ہر ایک کے سامنے جھکتے گئے تو حیران پریشان رہو گے. ایک کے سامنے جھک جاؤ, دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ.
دوسری جگہ ارشاد فرمایا یہ بتاؤ تمہارے پاس مال و دولت ہے اور تمہارے گھر میں کچھ نوکر بھی ہیں, کچھ کام کرنے والے بھی ہیں. اب کیا تم ان کام کرنے والوں کو, تمہارے نوکروں کو تم اپنی پراپرٹی میں پارٹنر بناؤ گے؟ تم اپنی پراپرٹی میں انہیں پارٹنر بناؤ گے؟ رب فرماتا ہے, قرآن میں فرماتا ہے بناؤ گے. کہتے یقیناً نہیں بناؤ گے. رب فرماتا ہے یقیناً نہیں بناؤ گے, بلکہ تم اپنی پراپرٹی اپنے سینے سے لگا نہیں, بلکہ تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ کہیں وہ میرے پارٹنر نہ بن جائے. رب فرماتا ہے حالانکہ انسان ہونے میں وہ تمہاری طرح ہے, بشر ہونے میں وہ غلام بھی بشر, تم بھی بشر, دونوں سیم, لیکن پھر بھی تم انہیں اپنا پارٹنر نہیں بناتے, اپنی ملکیت میں حصہ نہیں دیتے. تو پھر جس نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے, جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی, وہ رب یہ کیسے گوارا کرے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں پارٹنر بنا دو؟ اللہ نے بڑی پیاری مثالیں دی. اگر کبھی قرآن پڑھیں, مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے. بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی نا, ہماری بات یہ تھی کہ ابوبکر صدیق ہیں, حکیم ابن حزام ہیں, ورقہ بن نوفل ہیں, اور بھی بہت سے لوگ جنہوں نے کبھی بھی ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی, کسی کے ساتھ مانا نہیں کریں ایک ہی خدا. لیکن جب اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی تو کہتے اب صرف ایک خدا ماننا تیرا کافی نہیں جب تک کہ میرے محبوب کے ذریعے مجھے نہ مان لے. اگر تو پہلے مر جاتا تو میں تجھے جنت دیتا. اگر پہلے مر جاتا, اے حکیم ابن حزام, اے ابوبکر صدیق, اگر تو پہلے مرتا, اگر تیری وفات پہلے ہو جاتی تو میں تجھے اس ایک خدا کو ماننے کی وجہ سے میں تجھے جنت دیتا. لیکن جب میرا محبوب آ گیا تو اب صرف یہ ماننا کہ ایک خدا ہے تیرا کافی نہیں. توحید تو اب بھی ہے, توحید تو اب بھی ہے, لیکن رب فرماتا ہے اب یہ تیری توحید تیرے کام کی نہیں, اب میرے محبوب کے دامن میں آ کر پھر میری توحید مان تو کامیاب ہو جائے گا. اگر رسول کا دامن چھوڑ کر آئے گا تو ماروں گا اللہ, نکال دوں گا, جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اگر تجھے کامیاب ہونا ہے تو پھر میرے رسول کے ذریعہ. تو رب نے جو اہم کام تھے, حکم تھے, جو اہم عقیدے تھے اپنے محبوب کے ذریعے کہلوائے. اے محبوب آپ فرما دیں قل بفضل اللہ و برحمتہ, اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب بھی تمہیں مل جائے. اور پھر رحمت آپ دیکھیں نا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور دوسری جگہ فرمایا لولا فضل اللہ علیکم, اگر تم پر لولا فضل اللہ ورحمتہ علیکم, اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لتکونن من الخاسرین, تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے, خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یعنی اے صحابہ, یہاں صحابہ سے خطاب ہے, صحابہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت یعنی یہ رسول نہ آتا تو پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یہ رسول آیا اور آیا ہے تو اسی نے تمہیں دین کی تعلیم دی, اسی نے تمہیں کتاب و حکمت سکھایا, اسی نے تمہیں سارا دین عطا کر دیا اور تمہیں نجات کا راستہ بتا دیا ہے, نجات کا راستہ بتایا. تو یہ اللہ کا فضل بھی ہے, یہ اللہ کی رحمت بھی ہے. اور جب یہ ملے تو پھر رب فرماتا ہے فبذالک, تو اسی وجہ سے, اسی وجہ سے فلیفرحوا, تم پر خوشی منانا لازم اور ضروری. اب یہ جب خوشی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے فضل ہیں, اس کے بہت سے رحم, اس کی بڑی رحمتیں ہیں. اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا, یہ بھی اس کا فضل ہے. اللہ نے ہمیں سانس سے عطا فرمائی, زندگی دی, یہ بھی اس کا فضل. لیکن اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہ فضل ہے نہ کوئی رحمت ہے, کوئی فضل و رحمت نہیں. تو جب یہ سب سے بڑے فضل اور رحمت اللہ کے رسول, تو ان کی ملنے کی خوشی تمہیں منانی چاہیے. حالانکہ مفسرین نے سب نے یہاں بفضل اللہ و برحمتہ میں فضل و رحمت کے ذریعے تفسیر کی, تو کہا یہاں فضل و رحمت سے مراد اللہ کے رسول ہیں. اور اب ہمارے مفسرین ہی صرف بیان کریں تو آپ کہیں گے یہ تو سنی تھے. حالانکہ کچھ مفسرین وہ بھی ہیں جنہیں سب مانتے ہیں, لیکن کوئی ایسا بھی تو ہو نا جو ان کا اپنا ہو.
کوئی ایسا ہو جو ان کا اپنا ہو اور پھر کہے کہ اس آیت میں اللہ کا فضل اور رحمت سے مراد رسول ہیں اور رسول کی آنے کی خوشی سب کو منانی چاہیے. تو پھر ہم مولانا اشرف علی تھانوی نام تو سنا ہوگا کہ نہیں سنا؟ سنا ہے. ہاں، ان کی ایک کتاب ہے میلاد نامہ، میلاد مصطفیٰ، ان کی ایک کتاب ہے. اس میں انہوں نے بیان کیا اس آیت کو اور پھر لکھا اس آیت میں فضل اور رحمت سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے اور مومنین کو چاہیے کہ آؤ یہ مومنین اس اللہ کے فضل و رحمت پر خوشیاں منائے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فضل و رحمت ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، تو مومنین پر لازم ہے کہ وہ خوشیاں منائیں. تو اب ہم دیکھیں، اندازہ کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو خوشیاں مناتے ہیں. حالانکہ اللہ، آپ قرآن دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ نے خوشیوں، یعنی کہ یہ ایام یاد دلائیں اور دلا کر لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائی ہے. اب جگہ جگہ پہلے ہی پارے کو اٹھا لیں تو چوتھے پانچویں دونوں رکوع میں آپ کو مل جائے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنو اسرائیل یاد کرو جو ہم نے تمہیں نعمت عطا فرمائی. تو اللہ اپنی نعمتیں یاد کرواتا ہے، یاد کرواتا ہے کہ میری نعمت یاد کرو. اب بنو اسرائیل کو جو نعمتیں جیسی ملی تھی انہیں وہ یاد کروائی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنو اسرائیل، اے یعقوب کی اولادو، تم پر میری ایک نعمت یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں فرعون سے اور اس کے لشکر سے تمہیں نجات عطا فرمائی. انہیں ڈبا دیا، تمہیں بچا لیا. انہیں ڈبا دیا، تمہیں بچا. تو اب فرعون اور اس کے لشکر سے آزادی، یہ بھی اللہ کی نعمت. آپ کو 15 اگست کو انگریزوں سے آزادی مل گئی، یہ بھی اللہ کی نعمت. اور سعودی بھی، سعودی والے بھی جو ہیں یہ بھی اپنا سعودی ڈے مناتے ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں جس دن ہمیں ترکوں سے آزادی ملی. ہاں، حالانکہ ترکوں سے آزادی کیا ملنی ہے، بلکہ اور قید خانے میں گر پڑے ہیں. لیکن بہرحال وہ بھی اپنا ڈے مناتے ہیں. یہ ڈے منانے کی وجہ سعودی ڈے مناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے حجاز تھا، آپ جانتے ہوں گے یہ حجاز مقدس تھا، عرب شریف کہا جاتا تھا، حجاز مقدس کہا جاتا تھا. یہ آئے تو کہا حجاز مقدس، یہ تو 1400 سال پرانا نام ہو گیا، اب نیا رکھتے ہیں. تو سعودی عرب کر دیا، اپنا نام بھی ڈال دیا سعودی. آل سعود تھے تو سعودی کر دیا. اور 1200 سال سے راجدھانی کیا چلی آ رہی تھی؟ جو بھی حکومت تھی، چاہے ترکیوں کی تھی، چاہے اس سے پہلے خلافت عباسیہ ہو، چاہے جو بھی حکومت ہو، ہے نا. تو یہ جو حکومتیں تھی عرب میں تو یہ حکومتوں کی راجدھانی یہ مدینہ طیبہ ہوا کرتی تھی. سرکار کی راجدھانی مدینہ، ابو بکر کی راجدھانی مدینہ، حضرت عمر فاروق کی راجدھانی مدینہ، اور پھر حضرت عثمان غنی کی راجدھانی مدینہ، حضرت علی کی اسٹارٹنگ کی راجدھانی تو مدینہ. بعد میں آپ نے کوفہ چلے گئے، کچھ حالات ایسے تھے کہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے اور کوفہ جا کر رہے، لیکن راجدھانی مدینہ، یہ مرکز. اور پھر یہ صرف صحابہ نہیں، بعد میں بھی جتنے آتے گئے راجدھانی تو مدینہ. لیکن پھر جب آل سعود آئے، انہوں نے کہا کیا مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو، ہم وہ بنائیں گے جو آج تک کسی نے نہ بنایا ہو. ہم اسے راجدھانی بنائیں گے جس کے لیے سرکار نے دعا نہ کی ہو. ہم اسے راجدھانی بنائیں گے جس کے لیے سرکار نے دعا نہ کی ہو. ہم اسے راجدھانی بنائیں گے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہو کہ وہاں اس کے لیے میں کیسے دعا کروں کہ وہاں سے تو فتنے نکلیں گے، وہاں سے تو شیطان کے 2 سنگ نکلیں گے. کہتے اتنی عظیم الشان سرزمین جہاں سے فتنے اٹھیں گے، اتنی عظیم الشان سرزمین کہ جہاں سے شیطان کے 2 سنگ نکلیں گے، ہم تو اس کو راجدھانی بنائیں گے. لیکن راجدھانی بنانے سے پہلے ہم نام چینج کر دیں گے، نام بدل دیں گے تاکہ تم حدیث پڑھو تو دماغ میں آئے نہیں کہ یہ کیا تھا. ہاں، تم پڑھو گے نجد، اللہ کے رسول نے نجد کے لیے دعا نہ کی، اللہ کے رسول نے نجد کے بارے میں فرمایا تم نجد کرتے رہو، ہم نے تو ریاض کر دیا ہے.
ہم نے تو ریاض کر دیا، تم نجد ڈھونڈتے رہو ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے ریاض کر دیا، ہے نا۔ اب یہ نجد تھا، نجد کا معنی اٹھی ہوئی، اونچی زمین، چونکہ نجد جو ہے عرب میں یعنی اونچے علاقے پر ہے، اس لیے اسے نجد کہتے ہیں۔ ادھر تہامہ، یہ تہامہ، یہ نجد، اور پھر ادھر بیچ میں حجاز ہے، ایسے یہ ہے۔ تو نجد یعنی ابھری ہوئی زمین، تو اسے نجد اس لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ریاض، گارڈن، جنت، گارڈن، اسے باغ بنا دیا۔ یہ واقعی ان کے لیے باغ ہے، یہ واقعی ان کے لیے باغ، کہ ان کے فطرے وہیں سے نکلنے والے۔ بہرحال تو اب یہ مدینہ راجدھانی رہی ہر ایک کے دور میں، لیکن انہوں نے چینج کر دیا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہم نے آزادی کی خوشی منائی، آج بھی مناتے ہیں، سعودی والے بھی مناتے ہیں سعودی ڈے، اور پھر اس میں بھی دیکھیں ان کا ڈے منانے کا طریقہ دیکھیں، ان کا جھنڈا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، یہ لپیٹ کر گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ گاڑی کے آگے پیچھے لٹکا ہوا ہے جھنڈا، کلمہ لکھا ہوا، اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اور یہ یعنی کہ عورت ہے، اب یہ ایک یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کا مقابلہ چلتا ہے، مس ورلڈ اور مس یونیورس اور مس فلاں مس ڈھکاں، ہے نا، جس میں لڑکیاں جو ہے وہ شارٹ ڈریس میں مقابلہ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو جیتے اس کو مس ورلڈ یا مس یونیورس اور وغیرہ وغیرہ جو بھی نام ان کو دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو سعودی والی جو ہوتی ہیں وہ اپنا جھنڈا لپیٹے ہوئے ہیں، ہے نا، ایک تو کم لباس اور اوپر لباس پہنا نہیں، صرف جھنڈا ہی لپیٹ کر آ گئی جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو بے حیائی میں کلمہ نظر آ، بے حیائی میں کلمے کا استعمال، تو یہ ان کے کام، یہ خوشیاں منائیں تب کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کو 100 سال ہوئے تو 100 سالہ منایا، جشن منایا، جشن 100 سالہ دارالعلوم دیوبند جشن منایا، اور ہم جشن ولادت رسول منائے تو پیٹ میں مروڑ آتی ہے، پیٹ درد۔ یہ کیوں مناتے ہو؟ یہ صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا؟ میں کہتا ہوں یقیناً صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے جیسے ہم مناتے ویسے تو نہیں منایا، لیکن سرکار کا وہ ذکر کرتے رہتے تھے۔ اب اللہ نے اپنی یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے نا، روزہ رکھ کر بھی ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، 2 رکعت 100 رکعت نفل پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، غریبوں فقیروں کو کھلا کر بھی ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لائٹنگ لگانا کوئی ضروری ہے؟ لائٹنگ لگانا آپ روشنی کر دیتے ہیں، لائٹنگ لگا دیتے ہیں، جھنڈے لگا دیتے ہیں، یہ کوئی ضروری کام ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن خوشی کا اظہار ایسے ہی ہے، خوشی کا اظہار ایسے ہی ہونا ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے لائٹنگ کی، صحابہ نے جھنڈے لگائے، ہاں صحابہ نے نہیں لگائے، جبریل امین نے لگائے ہیں، ہاں صحابہ نے نہیں لگائے لیکن جبریل امین نے لگائے۔ سرکار کی ولادت پر ایک جھنڈا، آپ تو نعت کے اشعار میں بھی سنتے رہتے ہیں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ جہاں معراج کا سفر جہاں سے شروع ہونے والا تھا، بیت المقدس، وہاں لگا دیا ایک جھنڈا، ہے نا۔ تو حضرت جبریل امین نے بھی جھنڈے لگائے ہیں، اور صحابہ نے نہیں لگائے، روشنی لائٹنگ نہیں کی، کمکمے کیا دیے بھی نہیں جلائے، کمکمے تو تھے نہیں لیکن دیے بھی نہیں جلائے۔ کیوں نہیں جلائے؟ آپ کیوں جلاتے ہیں؟ ایک کامن سی بات ہے، ایک کامن سی بات دیکھیں، سرکار کے زمانے کے جو صحابہ تھے وہ صحابہ سرکار کے قریب کے ہیں۔ اب اگر آپ کے گھر میں آپ کے والد کا انتقال ہو جائے تو آپ کو غم ہوگا، آپ کو غم ہوگا۔ میرے والد کو انتقال ہوئے 1.5 سال ہو گیا، لیکن روزانہ میں اپنے والد کو یاد کرتا ہوں، روزانہ، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے یاد نہ کیا ہو۔ اب یہ یاد کرنے سے یعنی کہ یاد آتے ہیں، بہت زیادہ یاد آتے ہیں، تو ہم یاد کرتے ہیں، اور کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا والد کا تو اسے غم ہے، یا اس کے کسی خاص قریبی کا انتقال ہو گیا تو غم ہے۔ اب وہ غم ہے تو کیا آپ تصور کر سکتے کہ وہ خوشیاں منائے گا؟ گھر میں میت رکھی ہو تو ڈھول باجے لے کر نکل جائے گا، یہاں وہ جھنڈے لہراتے ہوئے نکلے گا، بھائی خوشیاں مناؤ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ہاں ایسا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو حضور کی وفات صحابہ کے زمانے میں ہوئی، انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ہمیں سرکار کی وفات یعنی کہ ولادت پر خوشی منانی چاہیے، یہ کبھی سوچا نہیں۔
حالانکہ ایسے بہت سے احادیث اور واقعات ہیں کہ جہاں صحابہ نے بیٹھ کر ذکر رسول کیا ہے، لیکن یہ خاص 12 ربیع الاول کو منانا یا ربیع الاول میں منانا، کہتے ہیں یہ صحابہ نے نہیں منایا، لیکن ہر جگہ کا، ہر زمانے کا، ہر صدی کا ایک الگ رواج ہوتا ہے، ایک الگ رواج ہوتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں شادی ہوتی تھی نا، پہلے کے زمانے میں شادی ہوتی تو بندوقیں چلتی یا دف بجائے جاتے۔ آج کل ہم بندوق چلاتے ہیں، یو پی وغیرہ میں اب بھی چلتی ہے، ہاں ایک آدھ مر بھی جاتا ہے، ایک آدھ بندوق ادھر چلاتے چلاتے یوں گئی تو گیا، ہاں ہوتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اجمیر میں توپ کے گولے چھوٹتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے؟ جمعے کے وقت بھی، خطبے کے وقت ہاں توپ کا گولا چھوڑا جاتا ہے، سب سمجھ جاتے ٹائم ہو گیا۔ آپ کے صورت میں توپ کا گولا چھوڑا جاتا ہے؟ آپ کے یہاں رواج الگ ہے، وہاں رواج الگ ہے، ہر ایک کے زبان کا الگ الگ رواج ہے۔ اب مصر میں اور آپ کے یہاں ہندوستان میں، مصر میں بھی ایسے ہی جلوس نکالے جاتے ہیں، ایسے ہی جشن ولادت منایا جاتا ہے جیسے آپ مناتے ہیں۔ لبنان میں بھی ایسے ہی منایا جاتا ہے، جہاں جہاں اہل سنت آباد ہیں سب جگہ ایسے ہی منایا جاتا ہے۔ لیکن چند سالوں پہلے آپ حرمین میں دیکھیں تو حرمین میں بھی منایا جاتا تھا، 100-150 سال پہلے دیکھیں تو حرمین میں بھی منایا جاتا، اور وہ منانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ سارے لوگ مکہ معظمہ میں جمع ہوتے، بڑے بڑے علماء، بادشاہ سب جمع ہوتے، کہتے ہیں کہ روشنیاں، وہ فانوس روشن کیے جاتے، ساری گلیاں جگمگاتی۔ اب علماء، فقہاء، محدثین، مشائخ بادشاہ کے ساتھ ساتھ آتے، یہ پورا جلوس نکل کر آتا، پہلے روضہ رسول پر حاضری، وہاں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا، پھر وہاں سے چلتے، کہتے ہیں چل کر وہ جاتے کہاں؟ اللہ کے رسول جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہاں جاتے، ہر دونوں جانب لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی، بیچ میں کھلا راستہ، اور پھر اس کے بیچ میں سے علماء، مشائخ اور بادشاہ یہ گزر کر جاتے، سرکار کے گھر جاتے، وہاں صلاۃ و سلام پڑھے جاتے۔ کہتے ہیں کہ عید کا یعنی ربیع الاول کا چاند نظر آتا تو روزانہ مغرب کے بعد، یعنی آج چاند رات ہوئی تو آج سے لے کر 12 دن تک روزانہ 21 توپیں چھوڑی جاتی تھی، 21 توپیں چھوڑی جاتی روزانہ مغرب بعد۔ اور کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول آتا تو یہ صلاۃ و سلام آپ کے گھر میں جا کر وہاں صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا، اور پھر خوب نیازیں تقسیم کی جاتی، لوگوں کو کھلایا جاتا۔ تو حرمین کا بھی یہ دستور تھا، مکہ معظمہ میں بھی، مدینے میں بھی یہی دستور تھا، لیکن حکومت بدلی تو انداز بدل گیا ہے، حکومت بدلی، طریقہ بدل گیا۔ اب وہاں اللہ کے رسول کے گھر کی بجائے لائبریری بنا دی، اب وہاں جاؤ بدعت ہٹو، حرام، اب وہاں بھگا دیں گے، پہلے بلاتے تھے اب بھگا دیں گے، کیوں؟ زمانہ بدل گیا، وہ زمانہ کچھ اور تھا جو اہل سنت کا زمانہ تھا، اب زمانہ کچھ اور ہے جو اہل بدعت کا زمانہ ہے۔ زمانہ بدلا، طریقہ بدل گیا۔ پہلے کا حال یہ تھا کہ لوگ آثار رسول کو اللہ سے یعنی اللہ کے مقرب بندوں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی لوگ اسے سنبھال کر رکھتے تھے، سنبھال کر رکھتے۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجروں میں جاتا تو میں ایسے ہاتھ اٹھاتا نا تو چھت پر ہاتھ لگ جاتا تھا۔ تو امام حسن فرماتے ہیں ایسے ہاتھ لگاتا تو چھت پر میرا ہاتھ لگ جاتا، اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ کہتے عبد الملک ابن مروان کے دور میں مسجد کو بڑا کیا گیا، ان حجروں کو بھی مسجد بنا دیا، حجرے ہٹا دیے گئے، مسجد بنا دیا گیا۔ تو سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں میں یہ چاہتا تھا ان حجروں کو ایسے ہی رہنے دیا جاتا تاکہ مدینے کے بچے بڑے ہوتے اور دنیا سے جو لوگ بھی مدینہ آتے وہ دیکھتے اللہ کے رسول کیسے حجروں میں زندگی گزارا کرتے تھے،
وہ دیکھتے کہ سرکار کیسے حجروں میں زندگی گزارا کرتے تھے تو کہتے لوگوں کو بھی سرکار کی زندگی سے سبق حاصل ہوتا. بہرحال کہنے کی بات یہ زمانہ بدلتا ہے, طریقے بدل جاتے ہیں. آج آپ شرٹ پینٹ پہنتے ہیں, کرتا پائجامہ پہنتے ہیں, یہ ڈیزائنیں بنواتے ہیں, ٹوپیاں پہنتے ہیں. یہ سارا نہ صحابہ کے دور میں تھا نہ تابعین کے دور میں تھا, لیکن آج ہم پہن رہے ہیں. یہ گاڑیاں چلاتے ہو, یہ سارے کام کرتے ہو, گھر کو عالیشان بنایا. صحابہ نے تو اپنے گھر عالیشان نہیں بنائے تھے. تم اپنے گھروں میں اگر ماربل اور ٹائل سے لگاتے ہو, صحابہ نے تو یہ کام نہیں کیے تھے, لیکن ہم کر رہے ہیں. زمانہ بدل گیا. صحابہ کے دور میں پنکھے اور اے سی نہیں تھے, آج آپ کے دور میں ہیں, آپ استعمال کرتے ہو. لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ استعمال کرنا جائز نہ ہو. تو اب جب ہم یہ بات کہیں تو کہتے ہیں بات الگ ہے. ایک ہے دین کی بات, ایک ہے دنیا کی بات. دنیا میں جو نئی چیزیں آئیں اسے تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن دین میں کوئی چیز نئی پیدا نہیں کرنی چاہیے. دین میں پیدا نہ کریں. میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں دین میں نہیں بلکہ دین ہی انہی سے ہیں. دین میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ دین ان سے ہیں. اللہ کے رسول آئے ہیں, آپ کی آمد پر رب فرماتا ہے یہ میری رحمت, یہ میرا فضل, تو تمہیں چاہیے خوشیاں مناؤ. اور رب فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون, یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں تجوریوں میں بھر رکھتے ہو اس سے بہتر ہے کہ خرچ کرو. خرچ کرو, جمع کرنے سے بہتر ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذہن دیا. اگر آج کل جب میلاد کا دور آئے, میلاد کی خوشیوں پر خرچ کرنے کی بات آئے تو پھر غریب یاد آتے ہیں, یتیم یاد آتے ہیں, غریبوں کی بچیاں یاد آتی ہے, ان پر خرچ کرو. یہ لائٹیں آپ نے 50,000 کی لائٹیں لگا دی, جھنڈے لگا دیے, کسی غریب کی بیٹی کو دے دیتے, اس کی شادی ہو جاتی, کسی غریب کا گھر بن جاتا. اسے جب میلاد آئے تو یاد آتا ہے اے دوست پورا سال پڑا ہے, تو چاہے تو پورا سال 50,000 دے, لاکھ روپیہ دے, کروڑوں روپیہ دے, یہ خرچ الگ ہے. وہ اللہ نے تم پر لازم کیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, زکوٰۃ کے ذریعے, صدقات کے ذریعے, وہ الگ خرچ. یہ وہ خرچ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ وہ خرچ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اے اللہ تو نے ہم پر احسان کیا, اپنی نعمت عطا کی, تو ہم تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. اور اللہ کے رسول, اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں اللہم انزل ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے ہمارے رب تو آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار, کھانے پینے کا دسترخوان اتار. اور جب وہ دسترخوان اترے گا تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا اسے, تاکہ یہ دن جس دن تو دسترخوان اتارے ہمارے اگلوں کے لیے بھی, ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی یہ عید کا دن ہو جائے. تکونو عیدن لاولنا ولآخرنا, قرآن کے الفاظ عید کے ذریعے جس دن دسترخوان اترے, کہتے ہیں یہ دن ہمارے لیے بھی, اگلوں کے لیے یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ اور بعد والے آخرین, ان سب کے لیے یہ عید کا دن ہو جائے. سرکار جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہو؟ کہ اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور آپ کی قوم کو یعنی ہم کو فرعونیوں سے نجات دی تھی, اس لیے ہم رکھتے ہیں. سرکار نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہمارا ہے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. یہ ایک رکھتے ہیں ہم دو رکھیں گے, یہ ایک رکھتے ہیں ہم دو رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر خوشیاں منائی. دن زمانہ آگے بڑھتا گیا, طریقے بدلتے گئے. اب آج کے دور میں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے, آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو آپ روزہ نہیں رکھتے. آپ کے یہاں لڑکا یا لڑکی ہوئی, اور زیادہ تو لڑکے پر زیادہ خوشی. آپ کے یہاں ایک رواج ہوگا, ہر جگہ ہے, لڑکی ہوئی تو جلیبی, لڑکا ہوا تو پینڈے. بدل ڈالو, رواج بدل ڈالو. جب لڑکی ہو نا تو مٹھائیاں تقسیم کرو, لڑکا پیدا ہو تو جلیبیاں بانٹو. بدل ڈالو. اور چاہے تو لڑکے پر بھی مٹھائیاں بانٹو, پیڑے بانٹو, لیکن لڑکی ہو نا تو اگر لڑکے میں 300 روپیہ کلو کے پینڈے بانٹے ہو تو لڑکے میں, تو اگر لڑکی ہو تو 700 روپیہ کلو کے پینڈے بانٹو. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے کے بارے میں رب نے نہیں فرمایا کہ یہ میری رحمت, لیکن لڑکی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ رحمت ہے.
تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عطائے مصطفیٰ۔ اب بات یہ ہے سرکار کے یہاں حسنین کریمین پیدا ہوئے تو سرکار نے پیڑے نہیں بانٹے، مٹھائیاں نہیں بانٹی، ہاں لیکن سرکار نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا، جانور ذبح کیا اور لوگوں کو کھلایا۔ اب یہ زمانہ بڑھتا گیا تو اب لوگوں کے یہاں مٹھائیاں آنے لگی ہے، بچے کی ولادت ہوئی پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے۔ بھائی مٹھائی کیوں بانٹتے ہو؟ بچے کی ولادت پر تو یا تو روزہ رکھ لو یا چاہے تو 7ویں دن یا آپ بکری ذبح کر یا بکرا ذبح کر کے لوگوں کو گوشت کھلانا، لیکن آج پیدا ہوا اس کی خوشی میں آپ مٹھائی مت تقسیم کرو، یہ بدعت ہے، نہ اللہ کے رسول نے بانٹی ہے نہ صحابہ نے بانٹی ہے، کسی نے نہیں بانٹی، تم کیوں بانٹتے ہو؟ جواب میں لگا یہ خوشی ہے، اور خوشی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ہے محبت جس سے ہو، کہتے محبت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمیں کس انداز میں وہ ادا کرنا چاہیے، بلکہ محبت کا حق ہے جو جائز طریقہ ہو اسی جائز طریقے سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب خوشی منانے میں بس ایک بات کا خیال رہے کہ تم حد سے آگے مت بڑھ جانا، تم خوشی منانے میں ناجائز و حرام کام مت کرنا، جلوس نکالا اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی میں تو تم اس میں ڈی جے پر ناچنے مت لگ جانا، ڈی جے بجا کر ڈانس مت کرنا ورنہ حد سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اللہ یہ حکم دیتا ہے اپنی نعمت پر، اپنے محبوب کی آمد پر۔ رب فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی نعمت کی وجہ سے تم پر ضروری ہے کہ تم خوشیاں مناؤ، ضروری ہے۔ یہ فَلْيَفْرَحُوا یہ فعل امر ہے، لازم کر دیا تمہیں خوشیاں منانی چاہیے، اور لقد من اللہ نے بتا دیا احسان وہی مانے گا جو مومن ہوگا، خوشی وہی منائے گا جو مومن ہوگا، جو مومن نہ ہوگا وہ ہماری خوشیوں میں شریک بھی نہ ہوگا، وہ ہماری خوشی میں شریک نہ ہوگا، جو مومن ہوگا وہی ہماری خوشیوں میں شریک ہوگا۔ اللہ کے رسول کا ہم پر احسان، یہ پیدا ہوئے تو نعمت، یہ ان کی بعثت ہو تو نعمت، اور یہ آئے ہیں تبھی تو ہمیں گمراہیوں کی تاریکیوں سے، کفر کے اندھیروں سے اللہ کے رسول نے ہمیں اجالے میں لا کر رکھ دیا ہے، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا، اور صرف کھڑا ہی نہیں کیا ہے بلکہ وہ واسطہ اور ذریعہ بن گئے ہیں، وہ ہمارے اور رب کے درمیان ایک ذریعہ اور واسطہ ہے، ایک طرف رسول کا ہاتھ اللہ کی جانب تو دوسری طرف امت کی جانب ہے۔ اے امت تو میرا دامن تھام، میں تجھے رب تک پہنچا دوں گا، تو ادھر سے آ میں تجھے وہاں تک پہنچا دوں گا۔ یہ اللہ کے رسول اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ اور ذریعہ ہے، تو جب وہ ایسے ایسے اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ صرف واسطہ اور ذریعہ، یہ تو جب پیدا ہوئے تب بھی ہمیں یاد رکھا، اور جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں، ہمارے لیے روتے گڑگڑاتے ہیں اور ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور ہماری بخشش کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، اور پھر جب قیامت میں ہوں گے تو جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے، گنہگاروں کے لیے، تو سرکار آخرت میں بھی نہ بھولیں گے، وہاں بھی شفاعت کریں گے۔ جو اتنا بڑا محسن ہو، جو اتنا بڑا احسان سراپا احسان ہو، اس کے احسان کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ یہ نعمت جب ملی تو پھر اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ کی خوشیاں منائیں، اور وہ خوشیاں جائز طریقے سے ہو، کمکمے لگائے، گھر سجا دیا ہے، آپ کے گھر شادی ہو تو سجاتے ہو، تو پھر یہ تو اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، آپ سجا سے، اور کوئی بھی اس سجانے کو یا کھانا تقسیم کرنے کو یا مٹھائیاں بانٹنے کو یا نیاز تقسیم کرنے کو، کوئی بھی یا جھنڈے لگانے کو کوئی بھی عبادت نہیں سمجھتا، کوئی عبادت نہیں سمجھتا۔ آپ نے کوئی عبادت نہیں سمجھی، آپ نے کمکمے لگائے تو یہ نہیں سمجھا کہ یہ عبادت ہے، نہیں، بس ہمیں خوشی ہے۔ آپ نے جھنڈا لگایا یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ عبادت ہے، نہیں، بس ہمیں خوشی ہے۔ ہم اللہ کے رسول کا ذکر آخری سانس تک کرتے جائیں گے،
ہے نا, اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے جب تک ہم باحیات رہیں, جب تک زندہ رہیں ہم ذکر رسول کرتے رہیں. ویسے تو پورا سال کرتے ہیں لیکن جب یہ دن ہر سال لوٹ کر آتے ہیں تو ہماری خوشیاں بھی بڑھ جاتی ہے, ہمارے منانے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پر ہو